دشمن کے غرور کو خاک میں ملانا اور اسی کی سازش اسی پر الٹانے کے حوالے سے خاص وظیفہ آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جو آپ کا دشمن ہے اس کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچئے آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی دشمن آپ کی عزت اور آپ کی کامیابی یا آپ کے گھر کو برباد کرنے کی سازش کر رہا ہو؟ وہ دشمن آپ کے سامنے آ کر وار کرتا ہے اور کبھی پیٹھ پیچھے خنجر گھونپنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دل یہ کہتا ہے یا اللہ یہ کب تک ایسا چلے گا؟ یہ سامنے آ کر ذلیل و رسوا کر رہا ہے، دھمکیاں لگا رہا ہے، یا پیٹھ پیچھے ایسا دشمن ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا لیکن وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ یاد رکھیں، دشمن جتنا بھی طاقتور ہو اس کا غرور ایک دن خاک میں مل ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی تدبیر ہر سازش سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، سورۃ طارق کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک وہ چالیں چلتے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں۔ یہی آج کا پیغام ہے، دشمن کا غرور خاک میں ملانے اور اسی کی سازشوں کو اسی پر پلٹنے کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہر اس بندے کے دل کو تسلی دیتی ہے جس پر دشمن سازش کر رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 43۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بری تدبیر صرف اسی پر لوٹتی ہے جس نے وہ کی ہو، یعنی کہ دشمن کا وار کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یاد کرو جب کافر تیرے خلاف تدبیر کر رہے تھے لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور دشمن رسوا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا اور دشمن کی سازش سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ سوچئے، اگر کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دے تو وہ دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو بندہ اپنے دشمن کو میرے حوالے کر دیتا ہے میرا وار سب سے سخت ہوتا ہے۔ جو دشمن ہے اس کو اللہ کے جب حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرا وار سب سے سخت ہوتا ہے۔ ناظرین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں بندہ کس پر بھروسہ کرے؟ دشمن پر، اپنی چال پر، یا اللہ پر؟ یقیناً اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا۔ اور آپ کو حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے خلاف کچھ لوگوں نے سازش کی تو حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو اللہ کے دوست کے خلاف چال چلتا ہے اللہ خود اس پر اپنی چال ڈال دیتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ذلیل و خوار ہو کر حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آ گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ
سچا ہو جائے اللہ اس کے دشمن کو خود اس کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ان کے خلاف ایک دشمن بہت سازشیں کرتا رہا، آپ نے دعا کی یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے درست کر دے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کی زبان سے میری سچائی ظاہر کر دے۔ کچھ دن بعد وہ دشمن خود مجلس میں کہنے لگا میں نے فلاں بزرگ پر جھوٹا بولا تھا، جھوٹی بہتان لگائی تھی۔ محترم ناظرین، سچائی کو کوئی آنچ نہیں ہوتی، جھوٹا شخص ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ آپ سن لیں، اسی طریقے کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد حالت وضو میں یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ نیت صرف اللہ کے لیے، انتقام کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے یہ کریں۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی، پھر 313 مرتبہ سورت آل عمران کی آیت یہ پڑھنی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے انہوں نے یعنی دشمنوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ یہ عمل کم از کم 11 دن آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے دشمن کی ہر سازش اسی پر الٹ جائے گی، اس کا غرور خاک میں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہی حفاظت فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا کریں، اے اللہ میرے دشمنوں کا غرور خاک میں ملا دے، اس کی سازشوں کو اسی پر پلٹ دے، اور مجھے اپنی خاص پناہ میں لے لے۔ اے رب اپنے ذکر و قرآن کی برکت سے دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی مدد کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں دشمن ہمیشہ ہارتا ہے اور اللہ کے دوست ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، لہذا آپ اللہ پر بھروسہ کر کے پورے یقین کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو اپنا سہارا بنائیں اور یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہر مظلوم کو سہارا مل سکے، وہ دشمنوں کی چالوں سے بچ سکے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ وظیفے کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔